یہ سال 1299 کا تھا جب اناطولیہ میں ترکش قبیلوں کے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک درخت اس سے نکلتا ہے اور اس نے پوری دنیا کو چھپایا ہے۔ یہ شخص ایک عثمان تھا۔ انہوں نے اپنے جانشینوں کی مدد سے اپنے وقت کی سب سے طاقتور مڈل ایسٹرن سلطنت قائم کی۔ ہم ان تاریخی واقعات کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے اس طاقتور سلطنت کی تاریخ کو نشان زد کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا۔ عثمانی سلطنت کی تاریخ عثمان سے شروع ہوتی ہے۔ 1299 میں اناطولیہ میں ترکی قبائل کے ایک رہنما نے باقاعدہ حکومت قائم کی اور سلطنت عثمانیہ کی ترکوں کو بنیاد فراہم کی۔ عثمان اور اس کے بیٹے اورہم نے فتح کرنا شروع کیا اور اس علاقے کو نارتھ ویسٹ تک پھیلا دیا اور 1326 میں بورسا پر قبضہ کر لیا۔ بورسا عثمانی ریاست کی نئی راجدھانی بن گیا اور بائزنطین نے ناردرن ویسٹرن اناطولیہ پر اپنا کنٹرول کھو دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے ترکوں نے 1387 میں وینیٹینز سے اہم شہر تھیسالونیکی کو فتح کرکے اپنے ایکسپینشن کے مقاصد کو جاری رکھا۔ بعد میں انہوں نے 1389 میں کوسووو کا اقتدار سنبھال لیا، جس نے خطے میں سربیا کی طاقت ختم کر دی اور عثمانیوں کو یورپ میں پھیلاؤ دینے کا راستہ بنایا۔ عثمانی ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کی کوشش میں 1396 میں نیکوپولس کی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ مڈل ایج کے آخری بڑے پیمانے پر صلیبی جنگ کے طور پر سمجھی جانے والی عثمانی جنگیں فتح یاب ہوئی۔ سلطان بایزید، جس نے 1389 اور 1402 کے درمیان عثمانیوں کی سرزمین کو دوہرایا اور گرج چمک کے ساتھ اپنا نک نیم حاصل کیا، بدقسمتی سے وہ شروعاتی عثمانی سلطنت کو متحد کرنے میں ناکام رہا، جسے مستقل آبادی کی ایک طاقتور شہر نے دوڑا دیا تھا۔ بعد میں وہ تیمور کے ذریعہ انکارا کی جنگ میں شکست کھا گیا اور پکڑا گیا۔ اس نے واحد سول وار کا آغاز کیا جو عثمانی سلطنت کی اپنی 600 سال کی تاریخ میں بایزید کے بیٹوں نے پے در پے لڑائی لڑی تھی۔ یہ محمد ہی ہے جو افراتفری سے نکل کر عثمانی اقتدار کو بحال کیا اور سول وار کا خاتمہ کیا، جسے عثمانی اتحاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محمد کے بیٹے مراد II نے انکارا کی لڑائی میں کھوئی ہوئی زمینوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے 1430 سے 1450 کے درمیان لڑائی لڑی۔ اس نے کروسیڈ آف ورونا کی آخری جنگ میں ہنگری کے بادشاہ کی یونائیٹڈ آرمیز کو شکست دی اور اس کے بعد 1448 میں کوسووو کی دوسری جنگ میں اپنی سرزمین میں بھی فتح یاب رہا۔ مراد کا بیٹا محمد فاتح ہی تھا جو 29 مئی 1453 میں مارشل جرمانے کے ساتھ شہر پر قبضہ کرکے مستقل مسئلے کو حل کیا۔ اس وقت وہ صرف 21 سال کا تھا۔ اس کے بعد فاتح محمد نے اس شہر کا نام بدل دیا جو اب عثمانی سلطنت کی نئی راجدھانی استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ شہر تجارت اور کلچر کا ایک طاقتور انٹرنیشنل مرکز بن گیا۔ سلطان محمد نے 1453 سے لے کر 1481 تک حکمرانی کی اور جب اس کی موت ہو گئی تو بایزید II اس کا سب سے بڑا بیٹا نیا سلطان بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے عروج نے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ کی قسطنطنیپل کو نشان زد کیا تھا، کیونکہ ساؤتھ ایسٹرن یورپ میں مشرقی طاقت اور ایسٹرن میڈیٹرینین کے آرتھوڈاکس کے سرپرست وینیٹین پر
عثمانی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ عثمانی سلطنت کے عروج کا صرف آغاز تھا۔ یہ 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان تھا کہ سلطنت عثمانیہ نے اپنی سب سے بڑی فتوحات کو پھیلایا۔ 1517 عیسوی تک سلطان سلیم ون کی حکمرانی کے تحت عثمانی سلطنت نے بہت ہی کم عرصے میں مصر، سیریا، عربیہ اور پیلسٹائن پر فتح حاصل کی۔ ان فتوحات سے وہ مڈل ایسٹ کے تجارتی دو بن گئے، کیونکہ عثمانی سلطنت کو پار کیے بغیر کوئی بھی ایسٹ یا ویسٹ تک نہیں جا سکتا تھا، اور یورپ اور ایشیا کے درمیان بڑے اراضی کے تجارتی راستوں کے ذریعے پھل پھول رہا تھا۔ عثمانی نیوی نے بحیرہ روم کے اہم تجارتی راستوں کا مقابلہ کرنے کی حفاظت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ وہ بلیک ایجین اور میڈیٹرینین سی کے اطالوی شہروں اور انڈین اوشین اور ریڈ اوشین کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ سلطان سلیمان کا دور تھا، جس نے 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک حکمرانی کی۔ عثمانی سلطنت عظمت اور تسلط کے عروج پر پہنچی۔ وہ سلیم ون کا جانشین تھا اور اس نے سلطنت کی تاریخ پر ایک بڑا اثر ڈالا۔ سلیمان نے شاندار قانون کا ایک اٹل نظام بنایا، جس نے انصاف کا نظام بنایا جو پوری طرح قابل قبول تھا۔ انہوں نے مختلف قسم کے آرٹس اینڈ لٹریچر کا بھی خیر مقدم کیا۔ سب سے بڑھ کر وہ اپنی سلطنت سے ہر سمت 13 چھاپوں پر چھاپا مارا۔ اس نے 1526 عیسوی میں موہاکس کی جنگ جیتنے کے بعد موجودہ ہنگری اور دیگر سینٹرل یورپین ٹیریٹوریز کے علاقوں میں عثمانی حکمرانی قائم کی، جسے وہ اس وقت فتح کر چکے تھے۔ انہوں نے بغداد کو پرشینز سے لے لیا اور میسوپوٹامیہ پر پرشینز، گلف میں بحری موجودگی پر قابو پا لیا۔ سلطنت عثمانیہ میں عظیم الشان سلطنت کے دور حکومت کے اختتام تک 1.5 کروڑ افراد کو شمار کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے 600 سال سے زیادہ عرصے حکومت کرنے کے بعد ایک بہترین وراثت چھوڑی۔ وہ ہمیشہ اپنے زبردست فوجی غلبے اور جدت طرازی سے متعلق نسلی بھید بھاؤ سلوک کے خاتمے اور ان کے اب بھی کھڑے آرکیٹیکچرل مارولز حیرت سے ہمیشہ